السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جاتے تھے۔ چنانچہ راستے میں اچانک حضرت مریم بیمار ہو گئیں کہ جنگل گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وجہ سے وہ بیجو گیا کے علاوہ اور کچھ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھ کو لا دو، جو اسی وقت اپنی ماں کو اس جگہ پر چھوڑ کر اس جو کو لینے گئے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اسی جگہ پر حضرت مریم علیہ السلام نے وفات پائی، اور اللہ کے حکم سے اسی وقت بہشت کے حوروں نے آ کر غسل دیا اور بہشت کے کپڑوں سے کفنایا، اور وہ حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ ان کے واسطے اس تعمیل ارشاد کی تکمیل میں گئے ہوئے تھے اور ان کے انتقال کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے ان کو آ کر کئی مرتبہ پکارا، لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ آخری آواز میں جواب ملا کہ لبیک اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی جان، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، اب تک آپ کہاں تھی؟ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، پہلی بار پکارا میں فردوس اعلیٰ میں تھی، اور دوسری بار پکارا میں سدرۃ المنتہیٰ میں تھی، اور تیسری بار پکارا میں آسمان اول پر آ کر میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اماں جان، اپنا حال بیان کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے بیٹے، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آبزدہ ہو گئے، واپس بیت المقدس آ گئے اور لوگوں کو خداوند قدوس کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تو ریت میں فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہفتہ کا دن مبارک ہے، اور اس روز سوائے عبادت کے کچھ اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے۔ اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو، اور اس دن نمازیں پڑھو، اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو، اور مطابق انجیل کتاب کے چلو۔ پس قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لائے، اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے، کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا وہ بھی بے قدر محجول نسب آ کر ہماری کتاب موسیٰ کو منسوخ کرتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ اور ان میں سے مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے کہ اے قوم، تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو مار کر عذاب اٹھایا ہوا تھا، اور تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، سو تم بھول گئے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل نبی ہیں، ان کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم لوگ عذاب خدا سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو، اور اس کے حضور میں توبہ کرو۔ کیوں جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو؟ بس تم لوگ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ آخر بہت کہا، مگر ان کافروں نے نہ مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی فکر میں لگے رہے، اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے، اور کہنے لگے کہ جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں ان کافروں کے مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی ہر وقت خبرداری کرتے تھے، کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے تھے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم ہر ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہو، تم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ دیکھا ہے؟ یہ سن کر ان کے حواریوں نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نبی خدا ہیں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور آندھے کو بینا کرتے ہیں، اور کوڑھی اور رنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارکباد اس شکم کو ہے کہ جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی، اور پھر کہا کہ مبارکباد تو اس نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔
یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں، اور اس کو جو مجھ سے آگے تھی یعنی تو ریت کو اور خوشخبری سناتا ہوں، ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرشتوں کے درمیان احمد۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے، اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی، اور کتاب توریت اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کی مشاورت کی، اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ بالکل باطل و منسوخ کرے گا۔ اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ مل کر اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا، پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کیا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ خاطر جمع رکھو اور بالکل مت ڈرو، میرا دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ بس تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ غرض حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا۔ اور یہودیوں کے سردار کا نام شیعہ تھا، اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا، اور جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے بہت حیران ہوئے، اور اسی حیرانی کی حالت میں اس مکان میں سب کے سب داخل ہو گئے۔ اور جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے گھسا تھا وہ اپنی قوم کا سب سے بڑا سردار تھا۔ مکان کے اندر لوگوں نے اپنے سردار شیعہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے واسطے کیا تھا، کیونکہ ان یہودی لوگوں نے جو طیش میں آ چکے تھے ان کے قتل کرنے کی مکمل تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ پر ان کے سردار شیعہ کو انہی کی شکل و صورت کا بنا دیا تھا۔ ان یہودیوں نے جا کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر بزدار شمشیر پکڑ لیا، اور آج چاند کے اس نے فریاد کی کہ میں شیعہ ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے اور پھر کہنے لگے کہ تم ہی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شکل شیعہ کی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگا، اچھا مانا شیعہ ہے، تو یہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے شعبے میں پڑ گئے اور اپنے سردار شیعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان کر پکڑ لیا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کو نہ مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ شعبہ میں پڑے ہیں، ان کی خبر ان کو نہیں مگر، اور اس کو مارا نہیں، بے شک اس کو اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست حکمت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، یہ غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاز کر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا اور اس کی صورت کو سوری پر چڑھایا گیا۔ اور نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے۔ کئی باتیں کہ بدن کو مارا اور ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا۔
یاد رکھو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس نے ہم کو بتایا کہ اس کی اصلی صورت کو نہیں مارا اور ان کو پکڑنے کو وہ نصارہ لوگ ان کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے اور کچھ یہود بھی نہ پہنچے تھے، اس لیے صحیح خبر لوگوں تک نہ پہنچی اور نہ یہودیوں کو ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار شیعوں کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت اپنے سردار شیعوں کو ان کے صدقے میں دے کر خلاص کریں گے۔ اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت دی اور 4000 برس دمبا بابیل کو فردوس اعلیٰ میں پار کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ بعوض گناہ مومنوں کے ان کے دوزخ میں ڈال دے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ بعوض گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے اور مومن سب اس دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ قریب قیامت کے دجال ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے اور تمام لوگوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی علیہ السلام میں ہی رہیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرے گا اس کو رکھیں گے اور امان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے اور وہ دین میں سب کے سب داخل ہوں گے، اور ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر و بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرہ کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے تنجیر و تکفین کریں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔